اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ فارن فنڈنگ کیس ایک ہے جس کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 17 تاریخ کو جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے لگے ہیں، یعنی کہ ایک دھرنا دینے لگے ہیں کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے گا اس کا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ نہیں آ رہا۔ اب میں ویورز آپ کو ایک فارن فنڈنگ کیس کی ذرا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر وہ ایک لفظ لوگ یوز کرتے ہیں کہ گڑا کھودا کسی کے لیے گر گیا خود، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کھودا گڑا اور خود گر گیا۔ اب فارن فنڈنگ کیس جو ہے، سب سے پہلے تو میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا رہا ہوں کہ جناب آپ حکومت کرتے تھے، آپ پکڑ لیتے۔ مقصد یہ کیس اگر کہتے ہیں فارن فنڈنگ کا، تو فارن فنڈنگ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے پاکستان کے اندر، کہ 2.5 سال سے برسر اقتدار ہے۔ لیکن یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو فارن فنڈنگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں علیمہ باجی نے یعنی کہ پیسہ کھایا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ایک رکن ہے، انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کر دی کہ جناب تینوں پارٹیوں، بلکہ جتنی بھی پاکستان میں پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے بارے میں جو بھی فارن فنڈنگ کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں یا کیسز ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں۔ اب فارن فنڈنگ جو یہ کہتے ہیں، یہ فارن کہتے ہیں چل باہر ملک اور باہر ملک سے جو پیسہ آتا ہے کسی کے لیے، اچھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیبیا اور جسے کہتے ہیں کہ سعودی عرب، یہ ممالک کھلے عام بھی پیسہ دیتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، سر عام دیتے رہے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنے کے اندر تو کردار ہی سب سے بڑا جو تھا وہ معمر کرنل قذافی کا تھا، جو لیبیا کے سربراہ تھے اور وہ بھٹو کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سی نوازشات کی تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی بنیادی ڈھانچہ جب کھڑا کیا گیا تو اس کے لیے جتنا بھی فنڈ پرووائڈ کیا تھا یہ لیبیا نے پرووائڈ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں نون لیگ کی طرف۔ تو نون لیگ کو جو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتے رہے ملک، اس میں آپ کا قطر اور سعودی عرب شامل ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے لیبیا سب سے زیادہ اور اس کے بعد ایران شامل ہے۔ تو یہ جو اسلامی ممالک تھے یہ اپنے مفادات، ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں۔ وہ اسی لیے سرد مہری کا شکار ہیں کہ سعودی عرب جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تھانے دار بنا ہوا تھا، اور ہماری خارجہ پالیسی کے اوپر سعودی عرب کی اجارت داری تھی، یعنی کہ وہ ہمیں ایک ڈکٹیشن دی جاتی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو موجودہ حکومت نے یہ چیزیں ماننے سے انکار کر دیا اور جناب برابری کی بنیاد کے اوپر لیا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے سعودی عرب نے ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کی معیشت گروتھ کر رہی تھی، اور یاد ہوگا آپ کو کہ ڈالر بھی گر رہا تھا، روز بروز کچھ نہ کچھ پیسے ڈالر پاکستان کے اندر گر رہا تھا، تو اس وقت سعودی عرب نے پیٹھ میں چھرا بھونکا اور ہم سے اپنے وہ جو 2 ارب ڈالر تھے وہ واپس مانگ لیے، جو اس نے ہمیں دیے تھے ہمارا خزانہ مستحکم کرنے کے لیے۔ اور اس پہ یہ شرائط بھی لگی تھی کہ ہم جو آپ کو یہ 2 ارب ڈالر دے رہے ہیں یہ آپ نے خرچ نہیں کرنے، جسے کہتے ہیں کہ 3 سال کے لیے دیے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل کا بھی وعدہ کیا تھا کہ 3 سال تک ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دیں گے، لیکن 3 سال کے بجائے 2 سال کے بعد ہی انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے۔ وہ کس لیے مانگ لیے کہ اس کے اندر نون لیگ کا اور نواز شریف کا عمل دخل شامل تھا۔ اب فارن فنڈنگ جو پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کھل کے بتا دیا کہ جناب یہ جو پیسہ غیر ملک کے اندر جو لوگ چندے کی صورت میں دیتے تھے، اس کے لیے وہاں پہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جس طریقے سے کوئی فرم ہائر کی جاتی ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہائر کیا جاتا ہے، یا کوئی محکمہ ہائر کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی این جی اوز ہوتی ہیں جو وہاں پہ اس قسم کے تو وہ پروموٹ کرتی ہیں، یا یہ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم نے دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے وہ سپریم کورٹ نے کھولا تو اس طریقے سے کہ جناب فلانے بندے نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے فلانے ملک کے اندر، اور جو لوگ اس کے اندر چندہ دینا چاہتے ہیں یا امداد دینا چاہتے ہیں تو وہ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ تو
یہ اگر فارن فنڈنگ کا کیس اگر پی ٹی آئی کے خلاف بھی نکلا، کیونکہ ان پہ یہی وہ ہوئے گا کہ جناب یہ جو پیسہ آتا رہا ہے یہ کس طریقے سے آتا رہا ہے، تو یہ تو کلیئر ہو جائے گا، اور وہ میرا خیال ہے کلیئر کر بھی چکے ہیں، لیکن اب مزید اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا جواب دیں گے کہ ان کو تو سر عام یہ جو میں نے جن ممالک کا نام لیا ہے یہ فنڈنگ کرتے تھے، اور اس کی جگہ کے اندر اس کے بدلے کے اندر پاکستان میں جناب شیعہ اور سنی کے درمیان میں دیواریں اور بریلویوں کے درمیان میں دیواریں باقاعدہ کھڑی کر دی گئیں، اور پاکستان کو ایک لسانی اس کی طرف بھی دھکیلا گیا، جس کے اندر پاکستان کے عوام کا بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ کام نہیں دھرے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ شیعہ اور سنی اور بریلوی اور یہ جو وہابی یہ پاکستان کے اندر شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، نہ صرف خیال رکھتے ہیں کہ بلکہ ایک ایک محلے کے اندر کافی آبادی شیعہ کی بھی ہوتی ہے، اور کافی آبادی تو ان لوگوں کو تو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ شیعہ یا سنی ہے، وہ ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ہر چیز میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پاکستان کے عوام کو جو بھڑکانے کی کوشش یہ دونوں ممالک، یعنی کہ بلاک ممالک میں نہیں کہوں گا، بلاک کہوں گا، کیونکہ ایک ایرانی بلاک ہے اور ایک سعودی عرب کا بلاک ہے، تو ان دونوں بلاکوں کے بہکاوے میں پاکستان کے عوام نہیں آئے، ادروائز ہمارے حکمرانوں نے اور ان ملکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ ہمیں پیسہ دیں اور ہمارے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کو پیسے دیں اور ان سے یہ کام لیں۔ تو بہرحال ویورز انشاءاللہ یہ 2-4 دن کے اندر یہ جو جسے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، اور ہمیں سب کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے۔ اب ویورز آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر یعنی کہ باقاعدہ لکھا ہوا اس کے اندر کہ جناب عمران خان صاحب کو جواب، یا حکومت پاکستان کو جواب، تو اس کے اندر کچھ یہ جو مدرسے کے طلباء تھے مدرسوں کے، انہوں نے باقاعدہ اپنے شناختی کارڈ دکھائے کہ جناب ہمیں جو ہے یہ اس چیز کا حق حاصل ہے، ہم جلسوں میں کیوں نہ آئے، ہمارا ووٹ ہے اور یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے اور ہم تو بات یہ کی کہ آپ کو کس نے آنے سے روکا ہے؟ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک کھلے الفاظ میں بات کی تھی، مدرسے کے طالب علموں کی بات کی تھی، آپ لوگوں کی بات نہیں کی تھی، اور یہ پاکستان کے اندر ہر ذہن رکھنے والا اور دماغ رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ مدرسے میں جو طالب علم ہوتا ہے مدرسے کا، وہ 6 سے 7 سال کی عمر کے اندر اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے، اور 14 سے 15 سال یا 13 سال کی عمر میں وہ وہاں سے قرآن حفظ کر کے اور یہ تمام چیزیں کے اوپر عبور کر کے وہ 15 سال تک تقریباً باہر آ جاتا ہے۔ 15 سال کے بعد اس کو ڈائریکٹ 9th یا 10th کے اندر داخلہ ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 سال کے بعد وہ میٹرک کرتا ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر مدرسے کا طالب علم تو نہیں ہوا۔ تو مدرسے کے ان طالب علموں پہ، اور مدرسے کے اندر بھی ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ پاکستان کا ایک معاشرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو بے انتہا غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا کھانا پینا بھی چلتا رہے اور پلس یہ حفظ بھی کر لیں، کیونکہ ان کی جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو کہیں اچھی جگہ پہ پڑھا سکیں۔ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ 100 میں سے 90% غریب لوگ ہوتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ مالدار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ دین فروش مولوی ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل جس کو کہتے ہیں، یہ دین فروش ہے۔ مجھے بتائیں ویورز، یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اس کو عالم کہنے والوں میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ان کے ذہن کے اوپر آپ ایک شکوک ظاہر کریں کہ یار تم کس طرح اس کو عالم کہہ رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے کتنے مسلمان ہوئے، کسی 10 لوگوں کا نام بتا دیں کہ جن کو مولانا فضل الرحمان نے مسلمان کیا ہو۔ میں نے بہت اس کی تاریخ کھنگالی، میں نے اس کے مدرسوں کو کھنگالا۔ مولانا فضل، میں دعویٰ کر رہا ہوں یہاں پہ اپنی ویڈیو کے اندر کہ مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان نہیں کیا، یہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ اس نے کوئی اسلامی کتاب نہیں لکھی، کوئی دینی کتاب کا یہ مصنف نہیں ہے، اس لیے اس نے کون سی اسلام کی خدمت کی۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ اسلام کا بہت دعوے دار بنتا ہے مسلمانوں کا، تو اس نے مسلمانوں کی کون سی خدمت کی، اب اس سے یہ بھی پوچھ لیا جائے۔ تو اس لیے یہ کہیں پہ بھی کہیں سے بھی دینی وہ نہیں کہ یہ جناب یہ صرف جسے کہتے ہیں کہ ایک میٹرک کی کتاب کے اندر ایک سبق تھا، مرزا ظاہر دار بیگ، یہ اس کا عنوان تھا، اور اس کے اندر ایک لفظ یوز کیا تھا
انہوں نے گندم نما جو فروش، یہ داڑھی رکھ کے اور جبا پہن کے یہ اسلام کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ادروائز اس کا اسلام سے دور تک کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اب یہ ایک نیا چورن لے کر آئے گا، اور وہ نیا چورن کیا لے کر آئے گا کہ میں جناب ختم رسالہ، وہ ختم نبوت کے اور رسالت کے چکر کے اندر اور اسرائیل کے چکر کے اندر، یعنی کہ کہیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے تو میں اس لیے ایک ریلی نکال رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو وزیر داخلہ کا آپ نے بیان سن لیا ہوگا، اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کر چکتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ایک حکومت کا اور ایک ملک کا اور ایک عوام کا کھلا ڈلا ایک وہ ہوگا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے، اور عمران خان نے ایون کہ یہاں تک کہا کہ اگر پاکستان کے اندر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو نہ تسلیم کرنے والا میں آخری شخص بچوں گا کہ جو پھر بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری طرف یہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو ویورز آپ کو یاد ہوگا، یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف کو جب ہٹایا تھا سپریم کورٹ نے نااہل، نالائق اور جسے کہتے ہیں چور ڈکیت ڈاکو ڈکلیئر کر کے جب اس کو ہٹایا تھا، اور بددیانت ڈکلیئر کر کے جب سپریم کورٹ نے اس کو ہٹایا، تو اس کے بعد ایک ان کا وزیر تھا مذہبی امور کا، حامد غالباً، نہیں وزیر قانون تھا حامد، تو اس حامد نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر اوت کے اندر تبدیلی کی، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے جسے کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے وہ کر لیا تھا، بالکل انہوں نے بل بھی پاس کر لیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تھا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا تھا، اور اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ وہ حامد صاحب جو تھے وہ جب یہ کامیاب ہو گئے، اس بل کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے دستخط موجود ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر تمام اینکرز اور یہ بتا چکے ہیں، لیکن جب اس سے اینکر وغیرہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس میں، تو کہتا ہے یہ اگلا سوال پوچھیں۔ یہ سلیم صحافی کے پروگرام کے اندر وہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 کے اندر سلیم صحافی کا ایک پروگرام آتا تھا، یہ بھی لفافہ صحافی ہے ویسے تو، اور یہ بھی کیسے صحافی بن گیا یہ آپ کو میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو سلیم صحافی نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ نے اے این پی کے ساتھ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا اے این پی انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں کہ ڈاکو ڈکلیئرڈ ہے، تو میں ان کے ساتھ اگر یہ الحاق کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائیں میں عوام کو کیا جواب دوں گا۔ اب یہ بتائیں ویورز، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے نون لیگ کے بارے میں بھی یہی لفظ کہے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ چور ڈاکو لٹیرا ہے، اس نے زرداری کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے، اب ان کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے تو اس کو کیا نام دیا جائے، یہ عوام کے سامنے کس منہ سے آ رہا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نیا چورن لے کر آیا ہے، تو یہ نیا چورن لے کر آیا ہے، تو میں پھر عوام کو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اس سے صرف ایک سوال پوچھیں، اور میں اپنی تمام صحافی برادری سے بھی یہی کروں گا کہ جس طرح آج کل ہمارے صحافی برادری جو ہے وہ مریم نواز کو اور مولانا فضل الرحمان کو مختلف پریس کانفرنسوں میں ننگا کر رہے ہیں۔ آج کل ننگے سے مراد ہے کہ مریم بھی لاجواب ہو جاتی ہے اور یہ تو بھاگ جاتا ہے نا، یہ تو ہے ہی بگوڑا، یہ دین فروش مولوی تو ہے ہی بگوڑا، کہ اس کے پاس نہ کراؤڈ ہے نہ اس کے پاس گراؤنڈ ہے، اور کراؤڈ کے اندر پھر کن کو لے آتا ہے؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کے پاس نہ سویٹر نہ چپل نہ کپڑے نہ چادر، یہ ان کو لا کے بلیک میل کر کے 2 ٹائم کا کھانا دیے بغیر یہ ان سے ان کو جلسوں میں لے کر آتا ہے معذرت۔ تو یہ جو ہے اس سے صرف ایک سوال پوچھیں، اور وہ سوال یہ پوچھیں کہ جو اسرائیل نواز شریف نے وفد بھیجا تھا اس میں آپ کی جماعت کیوں گئی تھی؟ صرف اس سے یہ سوال میں ہر صحافی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سے لازمی پوچھیں، تاکہ اس کا جو مزید مکروہ چہرہ ہے، اس مولوی کا مزید مکروہ چہرہ بھی عوام کے سامنے آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں ویورز، یہ یاد رکھیں، یہ مولانا فضل الرحمان وہ مولوی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے۔ اس لیے کہ لوگ، اگر ہم کسی کو کہیں کہ جناب اسلام ایسا ہے تو وہ ہمیں مولانا فضل الرحمان کی شکل دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی تو آپ کا مولوی ہے، تو اب ہم ان کو کیا بتائیں۔ لیکن بہرحال ویورز، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کہ آپ کسی کو معذرت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں اور وہ مولانا فضل الرحمان کا چہرہ آپ کو دکھائیں، تو آپ ان کو بتائیے گا کہ کالی بھیڑ کا بھی تو ایک لفظ آپ ہی لوگوں کی ڈکشنری میں ہے نا، جس کو بلیک شیپس کہتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر بلیک شیپس ہے، یہ وہی ہیں لوگ ہیں
جنہوں نے کربلا کے اندر نواسہ رسول کو جو شہید کیا تھا وہ بھی تو مسلمان تھے نا، لیکن وہ کیا تھے کہ ان کے دل کالے ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے جو ہمارے ملک، ہمارے قوم، ہماری عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھوکا بھیڑیا بنا ہوا ہے. اس کو جیب سے کھانا پڑ رہا ہے اور یہ اس ٹائم پارلیمنٹ سے باہر ہے. تو اس لیے وہ جو بے نظیر نے کہا تھا، میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بے نظیر نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اقتدار سے باہر ہو تو یہ خونی بھیڑیا بن جاتا ہے. یہاں پہ میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے نعیم بخاری صاحب کو چیئرمین پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کی حیثیت سے کام کرنے سے روک دیا. تو یہ عدالت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، پی سی پی کا چیئرمین کام کرنے سے روک دو، اوگرا کا چیئرمین کام کرنے سے روک دو، نیپرا کا چیئرمین کام کرنے سے روک دو، کسی بھی محکمے کا جو بھی چیئرمین اس کو کام کرنے سے روک دو. پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی. تو جو حکومت صحیح کام کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ نے پی ٹی وی کے چیئرمین سے نعیم بخاری کو کیوں ہٹوایا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو آپ لوگوں کی کالی بھیڑیں جو وہاں پہ لاکھوں روپے تنخواہ کے اوپر لگی ہوئی تھی اس نے ان کو نکال دیا. تو یہ بات سیدھی سی ہے. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو ملے. ویورز، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، بس بہت ہو گیا. اور دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس میں شازیہ مری اور جس میں یہ جو آپ نے ایک اسکینڈل بھی آپ سن رہے ہیں خواجہ آصف کا، یہ اس طرح کی خواتین اس کے اندر آتی ہیں اور یہ صرف مال بچاؤ، پاپا بچاؤ، پیسے بچاؤ اور لوٹو اور اس لیے آتی ہیں. تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہیں یہ بھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا. اپنے گرد و جواہ کا خیال رکھیں اور کرونا سے حفاظتی تدابیر لازمی اپنائیں. ہاتھوں کو دھوئیں، چہرے کو دھوئیں اور کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں اور وضو کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.